اللہ کی قسم باپ نزا میں ہو، گھر آپ کا یا میرا ہو، کسی عزیز رشتہ دار کا ہو، گھر کی کیفیت کیا ہوگی، بیٹیوں کا عالم کیا ہوگا، بیٹوں کی کیفیت کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا۔ یہ تو پیغمبر ہے نا، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، ان کے لیے تو دنیا جانیں قربان کرتی نظر آ رہی ہے۔ آج پیغمبر گھر میں، ماں جی عائشہ کہتی ہیں میرے پاس پانی تھا اور پانی کے ساتھ نا کپڑا دے، میرے پاس پانی تھا، پانی کے اندر میں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، کپڑے کو گیلا کر کے میں بار بار محبوب کی پیشانی پہ ڈال دی، بار بار محبوب کی پیشانی پر میں ان کو لگاتی تاکہ بخار کی شدت کم ہو، اور ساتھ میں پڑھتی جا رہی ہوں اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی واشفی انت شافی۔ دم کر رہی ہے ماں عائشہ، دم کر رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ماں جی کہتی میں دم کرتی جا رہی ہوں، ساتھ میں پڑھ رہی ہوں قل هو اللہ احد، میں پڑھ رہی ہوں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے نا میں اپنے پیغمبر کے ہاتھ کو جوڑتی، پھونک مارتی، پھر آپ کے بدن اطہر پر میں سارا ہاتھ پھیرتی آپ کے جسم پہ، تاکہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو صحت عطا کر دے۔ ماں جی کہتی میں پڑھ رہی تھی، محبوب کہتے ہیں عائشہ بس کر، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب نہ پڑھ، اب ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے سچے نبی نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، عائشہ وہ جو خیبر کے اندر بی بی نے زہر دیا تھا نا، آج مجھے اس کی شدت اپنی رگوں میں محسوس ہو رہی ہے، میری رگے جہن کو وہ زہر کاٹتا چلا جا رہا ہے، میں آج بھی اس کا زہر اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں۔ ماں جی کہتی ہیں آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، پھر زبان پہ الفاظ سے الصلاۃ الصلاۃ، اور جلوسوں کی خاطر نمازوں کو ترک کرنے والوں، سارے سال کا بے نمازی جھنڈا لگا کے غازی بن گیا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کی آخری نصیحت ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آخری الفاظ کیا ہے الصلاۃ۔ تمہیں بھی کہتا ہوں الصلاۃ، اور تاجروں الصلاۃ، اور ملازمت کرنے والوں الصلاۃ، اور سیاست دانوں الصلاۃ۔ پیغمبر نے کہا میری ماں بہنوں، پیغمبر نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، اور امت کے لوگوں پیغمبر کے آخری الفاظ ہیں اور نمازی 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 بن جاؤ، نماز ادا کرنا، نماز کی حفاظتیں کرنا۔ پیغمبر کہتے ہیں یہ الفاظ ماں جی کہتے آپ نکال رہے تھے، پھر میرے پیغمبر نا یہ شہادت والی انگلی بار بار نہ آپ اوپر کرتے آسمان کی طرف، ساتھ کہتے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفاقت اعلی عطا فرما، رفاقت اعلی نصیب فرما۔ پیغمبر کے بطن اطہر سے گرمی شدت بخار کی نکل رہی ہے، حضرت فاطمہ پیغمبر کی بیویاں گھر میں موجود ہیں، غم کا عالم کیسا ہے، کیفیت کیسی، انداز کیسا ہے، آپ ہاتھ اوپر اٹھا رہے اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ عمر تو پوری ہو چکی، رفاقت اعلی نصیب فرما دے، اللہ رفاقت اعلی دے دے۔ اور ساتھ میرے نبی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت کوہ صفا پر لا الہ الا اللہ، موت سے قبل آخری جملہ جو زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، اللہ موت کی سختیاں بڑی ہیں۔ کون پڑھ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ موت کی سختیاں بڑی، بی بی فاطمہ نے دیکھا اپنے بابا کی حالت کو، یہ بھی صحیح البخاری میں، ہر میں وہاں اقربا، ہائے میرے بابا کو تکلیف کتنی ہے،
ہائے میرے باپ کے اوپر تکلیف کتنی ہے، موت کی تکالیف کتنی زیادہ ہے، ابو جی کتنے کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت فاطمہ رو ہی پڑی، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور خدا کا واسطہ ہے شیطان نے کس ڈگر پہ چلا دیا ہے، یہ تو میرے پیغمبر کا گھر ہے، حجرہ عائشہ جہاں پہ جبریل وحی لے کے نازل ہوتا ہے۔ ماں جی کہتی پھر میں نے دیکھا ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت، آج کل کے حساب سے نا 8 بجے کا وقت، یعنی فجر ہو رہی ہے 5:30، اذان ہو رہی ہے 5 بجے، 8 بجے کے قریب چاشت کا وقت ہے۔ محبوب کا ہاتھ اوپر اٹھا، ماں جی کہتی میں نا آپ کو غور سے دیکھ رہی، اور اس سے قبل ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا۔ ماں جی کہتی میرا بھائی آیا تے مہرداری کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے، محبوب نے اس کو دیکھا، میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک ہے، آپ نے مسواک پکڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فاوما عائشہ نے کہا اپنے بھائی کو کہو مجھے مسواک دے دے، کہتے میں نے بھائی کو اشارہ کیا، مسواک پکڑی، محبوب کے منہ مبارک میں داخل کر دی، کہتے جب مسواک محبوب کے منہ میں دینا، میرے نبی نے چبانا چاہی، کمزوری اتنی ہے چبا نہیں سکے، کمزوری کے سبب سے آپ فرماتے عائشہ اس کو نرم تو کر دے۔ ماں جی کہتی میں نے مسواک پکڑی، اپنے دانتوں سے نرم کی، اور ساتھ ہی کہہ دیا میری بھی قسمت کے کیا کہنے، میری بھی عظمت کے کیا کہنے، میرے بھی مقام کے کیا کہنے، پیغمبر دنیا سے گئے تھے، دن بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، حجرہ بھی میرا تھا، بستر بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی، سینہ بھی میرا تھا، پیغمبر کا چہرہ پر انوار میری گودی کے اندر تھا، میرے سینے کے قریب تھوڑی اور سینے کے درمیان محبوب کا سر مبارک ہے۔ کہتی میں نے مسواک کو نرم کیا نا، محبوب کی کرب دیکھنے والی، آپ کی پریشانیاں دیکھنے والی مسواک نرم کر کے کہتے میں نے محبوب کے منہ مبارک میں داخل کر دی، آپ نے مسواک چبائی، پھر کیا ہے آپ کا ہاتھ اوپر اٹھا، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتٍ، کہتے جب ہاتھ اوپر اٹھا نا تو پھر ہاتھ محبوب کا اس انداز سے نیچے نہیں آیا جیسے پہلے آیا تھا، آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ جب نیچے لپکا، ماں جی کہتی میں سمجھ گئی کائنات کا سب سے عظیم انسان دنیا سے چلا گیا ہے، آپ وفات پا گئے۔ ماں جی کہتی میں سمجھ گئی محبوب دنیا میں نہیں رہے، اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے محبوب وفات پا گئے، اپنے گھر کے اندر حضرت فاطمہ کی حالت کیا ہے، حضرت عائشہ کی حالت کیا ہے، حضرت صفیہ کی حالت کیا ہے، ماں جی سودا کی حالت کیا ہے، حضرت زینب کی حالت کیا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ کی حالت کیا ہے، پیغمبر کے نواسوں کی حالت کیا ہے۔ خبر پھیلی مسجد نبی میں پہنچی، میرے عمر مسجد نہیں تھے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ اٹھے، تلوار میان سے نکالی، جس نے کہا محبوب فوت ہو گئے، عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، قتل کر دوں گا اسے، نہیں بچے گا۔ حضرت موسیٰ جس طرح گئے تھے نا کوہ طور پر چند دن کے لیے، پھر واپس آگئے تھے، آپ بھی ایسے ہی گئے ہیں، آپ پھر واپس آئیں گے۔ کسی نے پیغام دیا یار غار کو، ابو بکر صدیق کو، اسحنمی جگہ پہ تھے، وہاں سے نکلے، سواری پہ آئے، سیدھا محمد الرسول اللہ، پھر پڑھے ایک مرتبہ، پھر پڑھے یار ایک مرتبہ، پھر پڑھے اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا، الف الف مرہ بخیرہ
حساب حضرت صدیق نا گھر آئے، محبوب چار پائی پہ لیٹے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے محبوب کی آنکھوں کو بند کیا ہے، یہ پیشانی ہے دونوں آنکھوں کے درمیان۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت صدیق نے بوسہ دیا پیغمبر کو، پیغمبر کی پیشانی مبارک پر میرے صدیق نے بوسہ دیا ہے۔ چہرے پہ بوسہ دینے کے بعد آپ فرماتے محبوب مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ پہ دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ وہ بات جو آپ نے سنی تھی نا مسجد نبی سے کہ آپ چند دن کے لیے فوت ہوئے پھر آئیں گے پھر فوت ہوں گے، فرمایا نہیں 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 یہ بات ہی غلط ہے، ایک ہی موت تھی جو آپ پہ اللہ نے طاری کر دی۔ اب مسجد نبی میں صحابہ غم کے حالات میں نڈال ہیں، آپ مسجد نبی میں آئے، حضرت عمر کو دیکھا تلوار میان سے باہر ہے، عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ گئے۔ کون ہے جو عمر کو کہے عمر تو بیٹھ جا؟ میرے صدیق نے کہا عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ گئے۔ مسجد نبی کا منبر ہے، مصلی ہے، آج خطیب میرے ابو بکر صدیق ہے، خطبہ دیا من کان منکم یعبد محمدا۔ میرے صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہے، یار غار نا سب کچھ قربان کر دیا پیغمبر پر، آج دنیا کی سب سے قیمتی چیز دنیا سے چلے گئی۔ حضرت صدیق روتے ہی جا رہے، خطبہ دے رہے، 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے، 11 ہجری ہے، مسجد نبی ہے، پیغمبر کا گھر ہے، میرے صدیق نے خطبہ دیا۔ یہ بھی صحیح البخاری میں ما کان محمد آپ کی مدح سرائی کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امہاتا افا امہاتا افا امہاتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن کی آیت پڑھی، حضرت عباس کہتے ہیں واہ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، لگ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت ابھی ابھی نازل کی ہے، ابھی ابھی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائے یا وہ وفات پا جائے، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کہتے لگ رہا تھا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مہتا قد مہتا قد مہتا، اور جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یار کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ میں پوری کائنات کے عاشقوں کو نا ابو بکر صدیق کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے ایک ذرے پہ قربان کر دوں۔ میرے صدیق کہہ رہے قد مہتا قد مہتا قد مہتا من کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔